اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام حکمہ قدیم کا انسانی صحت پر فکر و فلسفہ کے ساتھ میں ہوں حکیم عامر شہزاد ڈسکا سے۔ ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حکمہ قدیم کا مالجاتی رجحان، ان کی گہری فکر امراض کے دفع کے لیے اور حفظان صحت پر ان کا فلسفہ اور ان کے مالجاتی واقعات جو بہت ہی سبق آموز ہوتے ہیں، اور ساتھ میں امراض کے دفع کے لیے مجرب المجرب نسخے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اس لیے میں کہتا ہوں میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو ناظرین کرام، پچھلی بہت ساری ویڈیو میں نے بیشتر امراض کا ذکر کیا، ان کے مجرب المجرب نسخے آپ کی خدمت میں نے عرض کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں خاص طور پر میں بات کروں گا جریان پر۔ جریان وہ بھی آیورویدک طب سے، یعنی کہ اس کے اسباب جو ہیں وہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں آیورویدک طب سے، یعنی جو ہندوستانی طریقہ کار علاج ہے اس کو آیورویدک کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کا مشہور نام ہے دانت پڑنا، دانت جانا، ویدک نام اس کا پرمیہا ہے، اور طب میں اس کو جریان کہتے ہیں۔ مرض جریان آج کل اس قدر زوروں پر ہے کہ پناہ اللہ کی پناہ۔ اس کا اندازہ لگایا جائے تو 99% مرد اور نوجوان لڑکے اس موذی مرض کے پنجے میں گرفتار پائے جاتے ہیں۔ کالجوں اور ہائی سکول کے طالب علم تو بلا مبالغہ 100% اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ مرجھائے ہوئے چہرے، اندر کی طرف دھنسی ہوئی آنکھیں اور دانتوں پر پیلے رنگ کی میل، جس نوجوان کے یہ نشان نظر آئیں اس پر بلا تعمل اس مرض کا فتویٰ لگا دو کہ تجھے جریان احتلام یا دونوں امراض لاحق ہیں۔ اسے سے انکار نہ ہوگا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فی زمانہ اس مرض کا اس قدر زور کیوں ہے؟ مختلف خیالات کے مطابق اس کے مختلف جوابات ہو سکتے ہیں، مگر مخزن آیورویدوں کی صحیح اور بہترین جواب ہو سکتا ہے۔ تو آیورویدا کی بہترین جو کتب ہیں، ہم ان کتب سے آپ کو اس کے اسباب بتاتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آیورویدا کی صحیح اور بہترین جواب ہو سکتا ہے، وہی اس کے لیے باعث تسلی ہو سکتا ہے۔ محسن آیورویدک کا مصنف، جو کہ طب آیورویدا کو اصولی طور پر ہر پہلو سے مکمل سائنس ماننے کا دعوے دار ہے، ہرگز گوارا نہیں کر سکتا کہ مخزن آیورویدا کے قیمتی صفحات کو آیورویدا کے بے بدل اصولوں کے سوائے ادھر ادھر کی باتوں سے پرکھا جائے، بلکہ اس کے شروع سے ہی یہی کوشش رہی ہے کہ مخزن آیورویدا کے سچے معنوں میں خزانہ آیوروید ہونا۔ ناظرین، جس موذی مرض کے ہاتھ آج ایک زمانہ حیران اور ڈاکٹر صاحبان عاجز نظر آتے ہیں، آیورویدک جس خوبی و وضاحت سے اس مرض کی حقیقت کو پیش کرتا ہے، اس پر غور کرنے سے نہ صرف یہ کہ جریان جیسے عام اور موذی مرض کی اصلیت کا ہی پتہ لگتا ہے، بلکہ اصلی حقیقت اسباب کی سمجھ آ جانے سے اس کے دفع کے لیے قرار واقعی علاج ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ہم سب سے اول اس کی پیدائش کے اسباب آیورویدوں کے لفظوں سے آپ کو بتاتے ہیں۔ جریان کے اسباب آسیا سکھ، سوپن سکھ، ودینی گرامیہ، اودک انوپ، رسا پیانسی، نو ان پانم، گڑ دیگر تم چاہ، پرمیہا، کرت چے سردم، یعنی یہ سنسکرت زبان ہے۔ تو بیٹھنے کے سکھ، سونے کے سکھ، دہی کی کثرت استعمال، گاؤں، جنگل اور پانی کے اندر رہنے والے جانوروں کا گوشت یا شوربے کے کثرت استعمال سے زیادہ دودھ پینے، نئے اناج گوڑ کی بنی ہوئی مختلف اشیاء کھانے یا شراب وغیرہ پینے، اور تمام بلغم پیدا کرنے والی اشیاء کے کثرت استعمال سے جریان پیدا ہوتا ہے۔ تو مندرجہ بالا شلوک کے لفظی معنی تو اوپر بیان کر دیے ہیں، مگر وہ کافی نہیں، کیونکہ سنسکرت
مصنفین نے ہر معاملے میں مختصر نویسی کے شائق رہے ہیں، اگرچہ اس مختصر نویسی میں بھی انہوں نے دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن فی زمانہ اس کی ہر بات تشریح کے محتاج ہے۔ لہذا ہم یہاں جریان کے مختلف اسباب کی تشریح درج کرتے ہیں تاکہ سننے والے فائدہ اٹھا سکیں، جس کے لیے ہم نے اس بار گراں کو اپنے کندھوں پر لیا ہے۔ ایور ویدک نے جریان کی پیدائش کے جو اسباب بیان فرمائے ہیں، اگر ان کو بغور دیکھا جائے تو وہ لفظ با لفظ آج کل کے لوگوں کے حسب حال معلوم ہوتے ہیں۔ ایور ویدک میں جریان کا پہلا اسباب بیٹھنے کا سکھ بتایا جاتا ہے، جس کا مطلب کہ ہر وقت نرم گدیلیوں، گدے دار مخملی کرسیوں، کوچوں یا پلنگوں پر بیٹھے رہنے سے انسان از حد آرام پسند ہو جاتا ہے اور جسم میں مادہ بلغم بڑھ کر باعث جریان ہوتا ہے۔ دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ سونے کا سکھ یا نیند کی راحت سے جریان کی پیدائش بیان کی ہے۔ نیند کے سکھ کا ہر زمانے میں ہر جاندار خصوصاً حضرت انسان خواہش مند رہا ہے، مگر فی زمانہ نیند کے سکھ کی مقدار میں اس قدر بڑھ گئی ہے کہ جس کے بعد آج جریان زوروں پر ہے۔ ایور ویدک شاستروں نے کم از 4 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے تک نیند کا مزہ اٹھانے کے لیے کافی بتلائے ہیں، مگر آج کل 12 گھنٹے تک نیند کا خط اٹھانے کا رواج ہو گیا ہے، جس کے باعث جسم میں رطوبت بڑھ کر مزاج بلغمی ہو جاتا ہے، جریان آ گھیرتا ہے۔ تیسری وجہ انہوں نے بتائی کہ کثرت دہی کا استعمال کرنا جریان کو پکار کر بلاتا ہے، یعنی کثرت دہی کا استعمال کرنا جریان کو پکار کر بلاتا ہے۔ دہی ایک عمدہ چیز ہے اور فی زمانہ اس کا استعمال حد اعتدال سے بڑھ گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ عام لوگ عارضہ جریان میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ تو چوتھی وجہ وہ بتاتے ہیں کہ کثرت گوشت خوری، خصوصاً پانی میں رہنے والے جانوروں کے گوشت کے زیادہ استعمال سے بھی جریان کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کل بلا لحاظ مزاج و عمر تقریباً ہر انسان اس کا کثرت سے عادی پایا جاتا ہے۔ گوشت ایک ثقیل، مرطوب اور دیر ہضم غذا ہے، جس کو آج کل کے کمزور ہضم کے لوگ کھا تو لیتے ہیں مگر بآسانی ہضم نہیں کر سکتے۔ ہاضمے کی کمزوری اور رطوبت کے بڑھنے سے ہی مرض جریان لاحق ہوتا ہے، اس لیے آج کل عام لوگ جریان کا شکار ہو رہے ہیں۔ دودھ کے کثرت استعمال سے بھی جریان ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دودھ کے کثرت استعمال سے چونکہ مادہ منوی خوب بڑھ جاتا ہے، کمزور کوائے اس کو قابو نہیں رکھ سکتے، لہذا وہ باعث جریان ہوتا ہے۔ نئے اناج کے کھانے سے بھی جریان لاحق ہو جاتا ہے۔ ایسا ایور ویدک رشیوں کا خیال ہے کہ ہندوستان کا اناج جب سے غیر ملک میں جانا شروع ہوا ہے تب ہی سے ہندوستان نے نئے اناج کو قبل از وقت کھانا شروع کیا ہے، ورنہ رالی برادرز کی تجارت سے بیشتر ہی ہر ہندوستانی کے گھر پرانے اناج کا اس قدر ذخیرہ موجود رہتا تھا کہ برسات تک ختم نہیں ہوتا تھا، اور کوئی بھی ہندوستانی خواہ غریب ہو یا امیر برسات سے بیشتر نیا اناج ہرگز نہیں کھاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان میں مرض جریان کا مریض شادو ہی ملتا تھا، مگر بخلاف اس کے آج شاید ہی کوئی خوش قسمت ہندوستانی ہوگا جو اس موذی مرض کے پنجے سے بچا ہوا ہوگا۔ گڑ کی بنی ہوئی اشیاء یا گڑ بگاڑ کر بنائی ہوئی شراب کے استعمال سے بھی جریان کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ بات محتاج بیان نہیں کہ فی زمانہ شراب کا کثرت استعمال بھی مرض جریان کو بڑھتی ہوئی پیدائش کا باری سبب ہے۔ کف پیدا کرنے والی اشیاء یعنی کف کہتے ہیں کھانسی یا بلغم پیدا کرنے والی اشیاء کا کثرت استعمال اس قدر وسیع ہے کہ اگر اس ایک سبب کو ہی ہر قسم کی جریان کی پیدائش کا باعث قرار دیں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ ایور ویدک مینوں کے خیال کے مطابق یہ 8 سبب ہی ہوتے ہیں۔ فی زمانہ چونکہ بیان کردہ 8ویں سبب بکثرت موجود ہیں، لہذا آج کل مرض جریان بھی زوروں پر ہے۔ تو علامات ما قبل جریان، جب کسی انسان کو مرض جریان لاحق ہونے والا ہوتا ہے تو اس میں یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں: دانتوں پر میل جم جاتا ہے، زبان، گلا اور تالو سفید اور میلے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں میں جلن ہوتی ہے، جسم چکنا اور بال خشک رہتے ہیں، منہ کا ذائقہ میٹھا اور پیاس بہت لگتی ہے، ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ جریان کی قسمیں: جریان
خلطوں کے لحاظ سے جران کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، کفج یعنی بلغم سے پیدا ہونے والا، پتج یعنی صفرا سے پیدا ہونے والا، واتج یعنی وایو سے پیدا ہونے والا۔ مگر مال جان کی سہولت ناظرین کی سہولت کے لیے کفج پرمیہ 10 قسم کے، پنج پرمیہ 6 قسم کے اور واتج پرمیہ 4 قسم کے، اس طرح کل ملا کر 20 ہوتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے، اور خاص الخاص اس کی اسباب جو ہیں آیورویدک طب سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ آیورویدک طب اس میں کیا کہتی ہے۔ تو میں خاص الخاص مجرب نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جو جریان جیسی نامراد بیماری کو دور کرنے میں انتہائی مجرب المجرب ہے۔ تو استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا۔ ناظرین کرام، اس کا نسخہ آیورویدک نے ہی بتایا ہے، بہت ہی آسان اور سہل نسخہ ہے۔ یعنی وہ فرماتے ہیں کہ جنگلی املی، یعنی جو جنگلی املی ہے وہ بہت عام املی سے بڑی ہوتی ہے، اس کو توڑ کر اس کے اندر سے مغز نکال لیں اور اس کے برابر وزن مصری کوزہ شامل کر لیں۔ یہ آیورویدک کا مشہور نسخہ ہے اور بڑا مجرب المجرب ہے، ہم نے اکثر اس کو استعمال کیا اور بڑا کامیاب پایا ہے۔ یعنی جو عام بازار سے پنسار کی دکانوں سے آپ کو بڑی املی بول کر آپ کو وہ مل جائے گا، تو اس کے اندر سے اس کو توڑ کر، اس کا بہت سخت اوپر سے اس کا خول ہوتا ہے، وہ توڑ کر اندر سے مغز نکال لیں، وہ مغز کا وزن کریں، جتنا وہ ہوگا 50 گرام اتنی مصری کوزہ اپنے شامل کر لینی ہے، اور یعنی تمر ہندی اس کو بولتے ہیں۔ تو تمر ہندی لے کر اس کو تمر ہندی کلاں، تو اس کا مغز نکال لیں، اس کے برابر وزن جو ہے مصری کوزہ شامل کر لیں۔ اس کی خوراک 3 سے 4 ماشا ہے، صبح شام دودھ کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ یا تازہ پانی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جریان جیسی نامراد بیماری چند دنوں میں دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ صحت ہو جائے گی۔ مجرب المجرب ہے، استعمال کیجئے گا، دعائے خیر سے یاد کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔